دوستو، ایک مکمل اور خوبصورت دلہن کے لیے نہ صرف بہترین لباس، خوبصورت جیولری اور دلکش انداز لازمی تصور کیا جاتا ہے، بلکہ ایک آئیڈیل ویٹ یعنی وزن بھی ضروری ہے۔ اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے شادی سے پہلے ہر دلہن کے سر پر وزن کم کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے تو شادی سے کم از کم 6 سے 8 ہفتے پہلے ایکٹیو ہو جائیے۔ ہر دلہن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بناؤ سنگھار کے حوالے سے ایسے بہترین لباس اور میک اپ لک کا انتخاب کرے جو اس کو خوبصورت اور پرکشش روپ عطا کرے، لیکن اس خوبصورتی سے قبل جو چیز زیادہ اہم ہے وہ آپ کا باڈی پوسچر ہے۔ اگر آپ کا باڈی پوسچر خوبصورت اور متوازن نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں بتائے گئے اسٹیپس پر باقاعدگی کے ساتھ عمل کر کے آپ شادی والے دن لمبی، دبلی اور مزید جاذب نظر لگ سکتی ہیں۔ کن عوامل کے ذریعے وزن میں کمی کی جا سکتی ہے یہ آپ کو ہم بتائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ ٹپس ٹائم سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، کیونکہ یہ آپ کی صحت کا معاملہ ہے اور ہم صحت کے حوالے سے ہر روز آپ کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 1 پر آتی ہے ورزش سے وزن میں کمی۔ شادی والے دن دبلا پتلا اور سلم نظر آنے کے لیے ورزش بے حد ضروری ہوا کرتی ہے۔ اس سے نہ صرف وزن کم کیا جا سکتا ہے بلکہ فٹنس اور فعالیت بھی برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی اس جسمانی سرگرمی کے ذریعے جسم میں توازن کی سطح بھی بڑھ جاتی ہے۔ شادی سے کم از کم 1 سے 2 ماہ پہلے ورزش کرنا شروع کر دیں۔ کچھ ایسی ورزشیں ہوتی ہیں جن کو صرف 14 منٹ درکار ہوتے ہیں اور ان چند منٹوں کے دوران کی گئی ورزش 1 مہینے میں ہی آپ کے وزن میں خاصی کمی کا باعث بنے گی۔ ہر ورزش کے لیے 2 منٹ مختص کریں۔ ورزش کم کرنے کے لیے جسمانی ورزش بہت مددگار ثابت ہوتی ہے، مگر اس کو بھی حد سے زیادہ کرنا چہرے کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ شادی کی مصروفیات میں اس کے لیے وقت نکالنا بھی دشوار ہو سکتا ہے، مگر اس 1 مہینے میں صبح یا شام کسی ایک وقت تیز واک ضرور کریں۔ آدھے گھنٹے کی واک آپ کے جسم اور صحت پر بہت مثبت اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے ڈائٹ پلان۔ وزن کو کم کرنے کے لیے ایک ایسا ڈائٹ پلان تشکیل دیں جس کو تشکیل دیتے ہوئے اپنے پیش نظر صرف وزن کی کمی نہ رکھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور اس پلان پر شادی سے 1 مہینہ قبل سے عمل پیرا ہونا شروع کر دیں تاکہ ڈائٹ کے مثبت اثرات حاصل کر سکیں۔ ایکسرسائز کے علاوہ جو ایک اور چیز اہم ہے وہ آپ کا ڈائٹ پلان ہے۔ وزن کم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیا جائے اور جسم کو درکار لازمی غذائیت بھی فراہم نہ کی جائے۔ اسی لیے شادی کی ویڈیو یا تصاویر میں دبلی پتلی نظر آنے سے بہتر ہے کہ صحت مند نظر آئیں۔ آپ ڈاکٹر کے مشورے سے بھرپور ڈائٹ کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسرسائز کر سکتی ہیں تاکہ آپ کے چہرے کی دلکشی اور بالوں کی مضبوطی اور گھنے پن میں کسی قسم کی کمی نہ پائی جائے۔ علاوہ ازیں دوران ڈائٹ جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ کم کھائیں لیکن اپنے ڈائٹ چارٹ میں زیادہ غذائیں شامل کر دیں۔ دن بھر کی غذا میں پھلوں اور سبزیوں کا اضافہ کیجیے۔ چینی اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کم کر دیں۔ شادی سے 1 مہینے قبل شروع کیے جانے والے اس ڈائٹ پلان کو سادہ سے سادہ رکھیں اور اس میں کسی ایسے جز کا استعمال نہ کریں جس کے بارے میں آپ نے لوگوں سے تو سنا ہو مگر خود اس کا استعمال کبھی نہ کیا ہو۔ اس میں سبزیاں، پھل اور پروٹین کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، مگر ان کی تیاری میں آئل کے استعمال اور فالتو نمک اور چینی کے استعمال سے پرہیز کریں۔ نمبر 2، کیلوریز کا خیال رکھیں۔ ایک عام صحت مند لڑکی کو دن بھر میں 2200 کیلوریز کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس وجہ سے اپنی ڈائٹ پلان کی تیاری میں اس بات کا خیال رکھیں کہ دن بھر میں اتنی کیلوریز کسی نہ کسی صورت میں ضرور استعمال کریں اور کوشش کریں کہ جسم کو اتنی توانائی لازمی طور پر میسر ہو۔ کیلوریز کی کمی کا براہ راست اثر آپ کے چہرے پر پڑتا ہے اور اس کی تازگی بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ وزن کے بڑھنے میں کیلوریز کا براہ راست کردار ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کتنی کیلوریز کھاتے ہیں
اس میں سے کتنی کیلوریز آپ جسمانی مشقت کے ذریعے استعمال کرتے ہیں اور کتنی آپ کے جسم میں بچ جاتی ہیں۔ آپ کو استعمال ہونے والی کیلوریز میں سے جسم میں بچ جانے والی کیلوریز میں توازن پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم میں ضرورت سے زیادہ کیلوریز بچا رہے ہیں اور انہیں جسمانی مشقت کے ذریعے استعمال نہیں کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اپنا غذائی چارٹ بنائیں جس میں ہر چیز کے سامنے اس کی کیلوریز درج ہوں۔ مثلاً چینی، سافٹ ڈرنکس اور پروسیسڈ ویجیٹیبل گھی میں بہت زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں۔ اپنی غذائیت میں تازہ پھل اور سبزیاں شامل کریں۔ پروسیسڈ گھی اور چینی کا استعمال کم کر دیں اور جتنی کیلوریز کھائیں انہیں جلانے کا انتظام بھی ضرور کریں۔ نمبر 4، ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کریں۔ شادی، جس کے لغوی معنی خوشی کے ہیں، اور اپنی خوشی کے اس دن کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر طرح کے ذہنی دباؤ سے خود کو بچائیں، کیونکہ ایک جانب تو اس کے سبب انسان کے وزن میں تیزی سے اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری جانب اس سے چہرے کی چمک دمک بھی ماند پڑ سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ورزش کریں، کیونکہ ورزش کرنے سے تناؤ کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، خاص طور پر یوگا، مراقبہ یا تازہ ہوا میں چلنا۔ نمبر 5، بھرپور نیند لیں۔ شادی سے قبل ہونے والے فنکشن اکثر جگراتوں کا باعث ہوتے ہیں، مگر اس کے سبب ایک جانب تو دلہن کی نیند پوری نہیں ہو پاتی، تھکن کے سبب آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ جاتے ہیں اور کم خوابی کے باعث وزن میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے کوشش یہ کی جائے کہ نیند کے معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے۔ نمبر 6، چینی کا استعمال ترک کرنا۔ کسی بھی کھانے پینے کی چیز میں اضافی مٹھاس کے لیے چینی کا استعمال ترک کر دینا چاہیے۔ اپنی چائے یا کافی میں بھی چینی کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ نمبر 7، بغیر چھنا آٹا۔ زیادہ باریک آٹا استعمال نہ کریں، اس کی بجائے بغیر چھنا ہوا آٹا وزن کم کرنے کے لیے استعمال کریں۔ نمبر 8، کافی پینا۔ کافی کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ موٹاپا کم کرتی ہے، بشرطیہ کہ اسے بہت کم مٹھاس کے ساتھ یا اس کے بغیر لیا جائے۔ نمبر 9، پانی کا استعمال۔ وزن کم کرنے کے لیے پانی کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پینا موٹاپا کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور یہ سب سے زیادہ مؤثر ترین طریقہ ہے۔ اور یہ بات ایک تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پینے والے افراد ایسا نہ کرنے والوں کے مقابلے میں اپنا وزن 45% تک زیادہ کم کر سکتے ہیں۔ بہت سادہ یا لیمو پانی پینا نہ بھولیں، اس سے آپ کو ہائیڈریٹ رہتا ہے اور آپ اپنے جسم سے نمک نکال سکتے ہیں تاکہ آپ کی شادی کے دن پھول نہ پڑے۔ نمبر 10، پروٹین کا استعمال۔ تحقیق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ناشتے میں اناج سے بنی اشیاء کی جگہ انڈا یا کوئی بھی پروٹین اور کیلشیم سے بھرپور غذا کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ جسم میں اگلے کئی گھنٹے تک غذائی حرارے لینے کی ضرورت کو کم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں پہلے سے موجود چربی استعمال میں لا کر موٹاپا کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ پیٹ بھرنے اور بھوک کے احساس کو کم کرنے کے لیے پروٹین کھائیں، یہ بھوک کے ہارمونز کو منظم کرتا ہے۔ پروٹین سے بھرپور ناشتے کے لیے اچھے انتخاب میں انڈے، جو، خشک میوہ جات، دلیا اور چیا بیج کا حلوہ استعمال کریں۔ نمبر 11، چھوٹے برتن کا استعمال۔ چھوٹی پلیٹ کا استعمال کھانا کم کھانے کا ایک طریقہ ہے، اور جب کھانا تھوڑا کھایا جائے تو جسم میں موجود چربی استعمال ہو کر موٹاپا کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ نمبر 12، فائبر زیادہ مقدار میں کھائیں۔ اپنی غذا میں بہت سارے فائبر کو شامل کرنا وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ ان کھانوں میں فائبر کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، جیسے اناج، گندم کا پاستا، اناج کی روٹی، جو، پھل اور سبزیاں جیسے مٹر، پھلیاں، گری دار میوے اور بیج وغیرہ کا استعمال فائدہ مند ہے۔ نمبر 13، پرو بایوٹک فوڈز۔ کچھ اچھے بیکٹیریا کی افزائش اور سرگرمیوں کو بڑھاتے ہیں جو وزن پر قابو پانے میں مدد دیتے ہیں۔ بہت سے پھلوں اور سبزیوں میں، خاص طور پر ڈینڈلیون جڑیں، آرٹ چیکس، پیاز، لہسن، کیلے اور ایواکاڈ میں پائے جاتے ہیں۔ نیز کچھ اناج میں بھی ہوتے ہیں جیسے جو وغیرہ میں۔ نمبر 14، کاربوہائیڈریٹ کی مقدار کم کر دیں۔ کاربوہائیڈریٹ انتہائی پروسیس شدہ کھانوں میں ہوتا ہے جس میں ریشہ اور غذائی اجزاء کی کمی ہوتی ہے۔
ان میں سفید چاول، روٹی اور پاستا شامل ہیں۔ پروسیس شدہ اور شکردار کھانوں کی جگہ صحت بخش کھانوں کی سفارش کی جاتی ہے، جن میں چاول، روٹی اور پاستا سارا اناج سے بنایا گیا ہے۔ سفید چاول کی جگہ پھل، گری دار میوے اور بیج، چینی یا نمکین اشیاء کی جگہ جڑی بوٹیوں کی چائے اور پانی استعمال کریں۔ ان تمام ٹپس پر آپ ضرور عمل کریں، انشاءاللہ آپ کا وزن کنٹرول میں رہے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔